چھوٹی بیٹی ہے تو یعنی سب کے سر پہ میں ہی ہوں. تو مجھے اور کچھ نہیں. میں کہتی ہوں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کس نے دیکھنا ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے آج کل یہاں تو ماں باپ ہوتے ہیں تو یہاں پھر کوئی بھی نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس چیز کا مجھے ہوتا ہے. میں کہتی ہوں جب تک زندگی ہے میں بچوں کے لیے کچھ کروں, لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے. ناظرین, آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں غلام زہرا کی, جو ورکنگ وومن تھی اور بڑا اچھا شاہانہ لائف سٹائل گزار رہی تھی. پارلر کا کام کرتی تھی اور گھر کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا. 5 بچوں کی کفالت کر رہی تھی کہ اچانک ان کو ایک بیماری نے آ گھیرا, جس کی وجہ سے بات افاقوں تک آ پہنچی. گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور اپنی بیماری کے اوپر پیسہ لگانا, بچوں کی کفالت کرنا. بچے بہت چھوٹے ہیں کہ وہ کما نہیں رہے. تمام کہانی کیا ہے ہم غلام زہرا سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی, کیا حال ہے آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا, ٹھیک ہوں. ماں جی, مجھے بتائیے گا کہ کب آپ کو یہ بیماری ڈائگنوز ہوئی اور یہ کیا بیماری کیا ہے؟ چیسٹ میں تھوڑی سی گلٹی تھی, بعد میں آہستہ آہستہ وہ میں نے توجہ نہیں کی تو وہ بڑھتے بڑھتے نا کینسر کا وہ بن گیا. اب کینسر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر میڈیسن کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی, اور کہ اگر میں میڈیسن کا کرتی ہوں تو وہ تو بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے پھر آپ کا مجھے بتایا تو پھر میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہ بیماری آپ کو ڈائگنوز کب ہوئی تھی, کب آپ کو پتہ چلا تھا کہ یہ بیماری ہے؟ کرونا کے دوران تب مجھے پتہ چلا تھا, کیونکہ پین کچھ زیادہ ہو گئی تھی, نہ مجھ سے کھڑا ہوا جاتا تھا, اور پین اس طرح کی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر پہ جاتی تھی, انہیں بھی شاید نہیں تھا پتہ چل رہا, تو وہ ڈرپ لگا کے تو شاید اس وقت میری دردیں سن کر دیتے تھے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب میں نے رپورٹیں کروانا شروع کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ کینسر ہے اور 4تھی اسٹیج پہ ہے. پھر اس کے بعد جب ظاہر ہے کینسر کا سنیں تو پھر ویسے ہی بندہ آدھا ہو جاتا ہے سن کے. تو بس اب تب سے یہ ہے کہ اب تو زیادہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. کھڑی ہوتی ہوں نا تو پھر میں کوشش ہوتی ہے مجھے فوری کہیں جگہ مل جائے اور میں بیٹھ جاؤں. ماں جی, مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پیچھے کافی زیادہ جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں. آپ جو پہلے پارلر کا کام کر رہی تھی, اس سے آپ کا گھر کا گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا؟ ہاں جی بالکل صحیح. وہ میں ماشاء اللہ اتنا تھا کہ گھر کا میں رینٹ بھی خود دے دیتی تھی, بل وغیرہ جو بھی گھر کا جتنا تھا سب کچھ کر لیتی تھی. بس اس بیماری کے بعد پھر سب کچھ ختم ہو گیا. کتنی آپ کی میڈیسن آ رہی ہے مہینے کی, کتنے کی؟ میری میڈیسن جو ہے نا وہ 1.5-2 لاکھ سے اوپر جا رہی ہیں, لیکن میں نہیں لے سکتی کیونکہ 55,000 کی ایک ہے, ایک 5,500 کی ہے, پھر 27-28 کا ایک ٹیکہ ہے. اسی طرح دوسری جو میڈیسن ہے وہ بھی اس طرح کم پھر ہو جاتی ہیں, پھر اس طرح کافی بن جاتی ہیں. تو کون سی والی میڈیسن یوز کرتی ہیں؟ میں وہ ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہوئی ہیں باہر کی, وہی یوز کرتی ہوں. لیکن اب 3 ماہ سے نہیں میں کر رہی کیونکہ مجھے اب پیسوں کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے میں نہیں کر رہی. کیونکہ آپ کو پتہ وقت اس طرح کا جس سے بھی مانگو نا وہ بس, تو پھر مجھے بھی نہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ اتنے عرصہ میں نے خود کمایا ہے, خود کھایا ہے, اور یہ جو ہے نا کہ کسی سے ویسے مانگیں تو وہ دل نہیں کرتا. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی کفالت کرتے ہیں؟ شوہر ہیں تو صحیح, لیکن وہ نہ ہونے والا ہی حال ہے. کیا وجہ؟ بس انہوں نے میری پہلے ڈیورس ہوئی ہے, دوسری جگہ پہ جو ہوا ہے انہوں نے کہیں خاندان میں بتایا ہی نہیں, کیا ہی نہیں کچھ بھی, تو جس کی وجہ سے وہ بھی موڈ میں ہوں تو کچھ نہ کچھ دے دیں گے, ورنہ وہ بھی نہیں دیتے. اس وجہ سے پھر یہ بھی میری ایک جاننے والی نے پھر مجھے آپ کا بتایا, تو پھر اب آپ سے بات ہو رہی ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے پہلے شوہر میں سے 5 ہیں اور اس میں ایک بیٹی ہے. تو ماشاءاللہ بیٹی تو اپنے گھر کی ہے, بیٹے جو ہیں وہ ایک کا ذرا مسئلہ بنا ہوا ہے دماغ کا, بڑے کا. اس سے جو چھوٹا ہے وہ کیا کہتے ہیں پینٹ کا کام وہ بھی جب ہو تو کر لیتا ہے, ورنہ وہ بھی نہیں. تو تیسرے والا جو ہے وہ کہا ہوا ہے, اب دیکھیں آج کل اس نے بھی جانا ہے فیکٹری, اور فیکٹری میں بھی اب جہاں سنو وہ کہتے ہیں جی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. باقی اللہ بہتر کے. چھوٹا جو ہے وہ اپنے پاپا کے پاس ہوتا ہے, وہ
ابھی 12ویں کی اب اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور چھوٹی بھی جو بیٹی ہے وہ میری 5ویں کلاس میں ہے۔ ابھی انٹرویو سے پہلے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، اور بچوں کی کفالت کون کرے گا، ان کو کون سنبھالے گا۔ تو کیا کس طرح کے آپ کے احساس جذبات ہوئے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گی؟ ظاہر ہے میڈیسن وغیرہ نہیں ہے، اور کسی بچے کا بھی نا، میں ابھی تک، بڑے بھی ہیں تو ان کا بھی ابھی تک میں نے کوئی ہوتا ہے نا کہ کسی بچے کا گھر کی طرف سے ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چھوٹی بیٹی ہے تو یعنی سب کے سر پہ میں ہی ہوں، تو مجھے اور کچھ نہیں، میں کہتی ہوں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کس نے دیکھنا ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے آج کل یہاں تو ماں باپ ہوتے ہیں تو یہاں پھر کوئی بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس چیز کا مجھے ہوتا ہے، میں کہتی ہوں جب تک زندگی ہے نا میں بچوں کے لیے کچھ کروں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، یہ نہیں مجھے پتہ۔ دیکھیں کہ ماں کیسی چیز ہے، اس کو آخری ٹائم بھی اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے کہ میرے بچے کیسے جئیں گے، وہ کیسے اپنا۔ ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ ماں ایک ایسی رتبہ ہے جس کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، کہ وہ بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کبھی بھی کیا ہو جائے، اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ماں جی آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو علاج کرے گا اور آپ کے بچوں کا بھی اچھا مستقبل بنے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو بڑا بیٹا ہے کماتا جو ہے، کیا وہ مہینے کا ارن کر دیتا ہے کہ آپ کا کرایہ وغیرہ نکل جائے؟ وہ جب پینٹ کر رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ کہ ڈیلی کے مجھے نا وہ دے دیتا ہے 500-600 روپے، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے 500-600 روپے میں بڑی مشکل سے ایک دن کا جب گزر بسر ہوتا ہے، تو جب کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ پہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سب کو نوازا ہے نا، چلو اس میں سے اگر وہ اتنا کر دیں کہ میں اپنا علاج کروا سکوں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر کر دوں، اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے نا تو میں کہتی ہوں میرے بچے جو ہے نا وہ دربدر نہ ہوں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہاں کرایہ دیتے ہیں تو رہ رہے ہیں، تو اگر کچھ ہوتا ہے جو بھی وہ اللہ کو منظور ہو تو میرے بچے پھر دربدر ہو جانے ہیں، مجھے ان کی طرف سے بھی ہے زیادہ، تو باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا را یہ سفید پوش لوگ آپ کے دیے ہوئے جو پیسے ہیں ان کے حقدار ہیں، ان کی مدد کریں۔ غلام زہرا کی یہ اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی ہیں اور ان کا مستقبل بنانا چاہتی ہیں، اور یہاں ایک بات جو نظر آئی کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جس کے دل کا درد کوئی نہیں جان سکتا، وہ اپنے اولاد کے لیے کچھ بھی کرنا جانتی ہے، ان کو کھلانے کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ تو خدا را ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنی دوائیاں وغیرہ لے سکیں اور اپنا علاج کروا سکیں۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔